اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان سورہ الرحمن آیت 46۔ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف، مقام رب کے سامنے قیام، کھڑے ہو کر کے حساب دینے کا خوف، خوف خدا۔ خدا ارحم الراحمین ہے، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہرباں ہے، بلکہ کہتے ہیں 70 ماں کی مہربانی سے بھی زیادہ ہے، قابل موازنہ نہیں ہے ماں اور اللہ مہربانی کے حوالے سے۔ اللہ بہت مہربان ہے، کیوں ڈریں اللہ سے؟ خوف خدا، کیوں خوف کریں خدا سے؟ بہت مہربان ہے وہ، مجھ پر خود مجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ میں اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، ظلم کرتا ہوں اپنے نفس کے اوپر، اپنے مستقبل کو خراب کرتا ہوں، میرا رب مجھے بچاتا ہے۔ میں خود اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہوں، میرا رب مجھے اس ظلم و زیادتی سے مجھے بچاتا ہے۔ میں کیوں ڈروں اللہ سے؟ جی، لیکن پھر بھی ہوتا ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ کی مہربانی کو کہیں اللہ تعالیٰ مہربانی جو ہے اس کا میں اہل نہ بنوں، اللہ تعالیٰ اپنے مہر و محبت کو مجھ سے روک لے چونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے محرومیت کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، چونکہ عذاب الہی اللہ کی ناراضگی کے بعد ہوا۔ بنیاد اللہ کی یہ رضایت اور اللہ کی ناراضگی ہے، بنیادی بات ہے۔ ہمیشہ دعاؤں میں کہا کرو ربی وفقنی لما تحب و ترضی، اے میرے مالک مجھے ان باتوں کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس پر تو راضی ہوتا ہے۔ رضا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اکبر ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، غلط ترجمہ ہے، سب سے بڑا ہے۔ سب کے اور اللہ کے درمیان کوئی مقابلہ ہے؟ اور سب چیزوں سے اللہ بڑا ہے، پوری کائنات کا اور اللہ کا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ سب سے بڑا صحیح نہیں ہے۔
اللہ وصف و بیان سے بڑا ہے. یہ ہے ہم کو ائمہ علیہ السلام نے سمجھایا ہے. اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ ہمارے وصف و بیان کے حدود اور دائرے میں آنے سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی قابل وصف و بیان نہیں ہے، وصف و بیان سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی بھی بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ وصف و بیان سے بڑا ہے وہ بھی. اللہ اکبر. اللہ ہے نا، اللہ کی خوشنودی. اللہ کی خوشنودی کا موازنہ کسی اور سے کریں، کس سے موازنہ کریں گے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی بڑی ہے؟ کوئی قابل موازنہ نہیں ہے. جنت میں جنتیوں کے لیے، پہلے بھی ذکر کیا، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہونے کا تأثر جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، بے ایمانوں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کا خوف ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اس کا خوف ہے، اللہ کو حساب دینا ہے اس کا خوف ہے. جی. اور یوم تبلی السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں. دنیا میں تو ہم بڑے زاہد پارسا بنے پھرتے ہیں، بہت متقی بنے پھرتے ہیں، علامہ حجت الاسلام بنے پھرتے ہیں. فاش ہو جائیں گے قیامت کے دن، رسوا ہو جائیں گے. اس سے خوف کرو، اسے رسوائی کا خوف کرو. خاصان خدا خائف رہتے، روتے تھے، گریہ کرتے تھے. جی. ائمہ معصومین علیہم السلام گریہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. ہم نادان لوگ کہتے ہیں وہ معصوم ہے، انہیں گناہ نہیں کیا، وہ استغفار کس چیز سے کریں گے، معاف کرو کیوں کہیں گے، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ نادانی ہے ہماری. معصوم اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی سمجھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اے میرے مالک معاف کرو، تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا. یہ ہے بندگی. اس کو بندگی کہتے ہیں. اعمال کر کے، نیکی کر کے، عبادت کر کے، اس عبادت کو ہی سمجھنا عبادت ہے، بندگی ہے. تھوڑا سا کام کر کے ہاں میں نے بہت کام کیا ہے، وہ بندگی نہیں ہے، اس کے منہ پہ مارا جائے گا. سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. وہ گناہ جو تجھے برا لگے وہ گناہ اچھا ہے، برا لگنے کی وجہ سے اچھا ہے. اور اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کرے، میں بہت اچھا کام، اچھا، پھر یہ بندگی نہیں ہے. خود پسندگی بندگی نہیں ہے. گناہ کر کے احساس گناہ کرنا یہ احساس بندگی ہے. اس لیے فرمائے خیر، یہ گناہ بہتر ہے نیکی سے. یا خدا نیکی سے گناہ بہتر؟ جی. کیسے؟ اس لیے اس گناہ کو اس نے برا سمجھا، اس کا وجدان ضمیر بیدار تھا، اس لیے وہ بندگی کے دائرے میں ہے. یہ جو ایک نیکی کر کے میری بڑی خدمات ہے کہنے والا بندگی کے دائرے میں نہیں ہے، یہ خطبین ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. خوف خدا، اس قسم کے خوف خدا رکھنے والوں کے لیے
فرمایا ہے جنتان، دو باغات ہیں، جی دو باغ، جنت میں تو بہت سے باغ ہیں، لیکن یہاں پر ایک خصوصیت کے طور پر ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایک حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، من علم ان اللہ یراہ ویسمع ما یقول ویعلم ما یعملہ من خیر او شر، جس کو علم ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ اللہ سن رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا يَعْمَلُهُ، جو عمل کرتا ہے اس کو اللہ کو اس کا علم ہے، من خیر او شر، عمل نیک ہو یا عمل جو ہے وہ برا ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کو علم ہوتا ہے اس کے عمل کا۔ فَيَحْجِزُهُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعْمَالِ، اس کو علم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں، جو بھی کرتا ہوں اللہ کو علم ہوتا ہے، اس وجہ سے برا کام کرنے سے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، شرم کرتا ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کے، جی فَيَحْجِزُهُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعْمَالِ، یہ جو آگاہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیسے گناہ کروں، نہیں کرتا گناہ، یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کے لیے خاص کر دو جنتیں، باغات ہیں، بہشت میں بہت سارے باغات ہیں۔ مومن جب بہشت میں داخل ہوتا ہے تو بہشت ایک سلطنت ہے، جی ایک سلطنت، طویل و عریض سلطنت کا نام ہے، ہر ایک شخص میں جو حصہ آئے گا وہ ہمارے تصور سے بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے خاص خصوصی طور پر دو جنت ہے، دو خصوصی جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کتنی بڑی نعمتیں جنت میں تمہارے انتظار میں ہیں، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ذواتا افنان، یہ دونوں باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے، افنان گھنی شاخ کو کہتے ہیں، یہ افنان کئی فن ہنر کو بھی کہتے ہیں، قسم کو بھی کہتے ہیں، ذواتا افنان قسم کے شاخوں والے، گھنی شاخوں والے یعنی قسم کے شاخوں والے، متنوع اور کئی اقسام کی چیزوں پر مشتمل ہوں گے، فہم بشر کے مطابق۔ ہمارے لیے جو جنت کا بیان جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے اس دنیاوی اس ناسوتی زندگی کے مطابق ہم کو سمجھنے کے لیے بیان فرماتا ہے کہ جو ہمارے لیے قابل فہم ہے، ورنہ اس جنت کا حق ہو بیان کرنا نہیں ہوتا ہم سے، ہم سمجھ نہیں سکتے، وہاں کی زندگی کو، وہاں کی نعمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان ناقابل وصف بیان نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ۔
فیہما عینان تجریان، وہ جو اللہ کا جو خوف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دل میں خوف رکھتے ہیں اور پھر گناہ کرنے سے باز رہتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہمیشہ زندہ ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ فیہما، ان کے لیے ایک خصوصی دو باغات ہوں گے، اور دو باغات کیا؟ فیہما عینان تجریان، دو باغات میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، دو چشمے۔ آپ کہیں گے ایک باغ کافی ہے، اس میں ایک چشمہ کافی ہے، دوسرا چشمہ کیا کریں گے؟ جی، دیگر آیات میں آیا ہے فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنات، یہاں دو جنت کا ذکر ہے، باقی دیگر آیتوں میں فی جنات، بہت سے باغوں میں اور بہت سے چشموں میں ہوں گے۔ بحث میں بہت سے باغ ہوتے ہیں، چشمے بہت سے ہوتے ہیں، یہاں کوئی خاص دو باغوں کا ذکر ہے، خاص دو چشموں کا ذکر ہے۔ جی، لازمی بات ہے کہ ان چشموں میں سے ہر ایک کی خصوصیت دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی لذت دوسرے سے مختلف ہے۔ معلوم ہے نا، تو قیامت کے جنت کی زندگی ہمارے لیے اس وقت یہاں قابل فہم نہیں ہے۔ وہ کس قسم ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جی، اربوں سال رہیں گے، رہیں گے رہیں گے رہیں گے۔ جی، خلود کہتے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے تو ایک تو وہاں تکرار نہیں ہے کہ آپ تنگ آ جائیں، رہ کر ایک کروڑ سال رہ چکے ہیں، اب تنگ آ گئے، تھک گئے، اب بس کریں، نہیں، بس کیا کرنا ہے؟ نہیں، کسی چیز کی تکرار نہیں، ہر مرتبہ آپ کھانا کھائیں گے، لذت مختلف ہے۔ یہ اس چشمے کی لذت اور ہے، اس کی لذت اور ہے، آج پیا تو اس کی لذت اور ہے، کل دوبارہ پیا تو اس کی لذت اور ہے۔ ان دو چشموں کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں، نہیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر دنیا میں ان نعمتوں کو جھٹلا بھی دیا، آخرت پر اٹھنے کے بعد، آخرت کا پردہ اٹھنے کے بعد کیسے جھٹلاؤ؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں موجود ہر میوے کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے ان دو باغوں کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ یہاں پھلوں کی دو قسمیں ہوں گی، لذت، ذائقہ اور اس کی خوبصورتی وغیرہ میں مختلف، جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ خداوند عالم ایک جگہ فرماتا بھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کوئی نہیں جانتا ان کے اعمال کے صلے میں ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پردہ غیب میں موجود ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اسی کے علم میں نہیں، جی، جان نہیں سکتے ہم یہاں ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ پردے غیب میں مخفی پوشیدہ ہے اس وقت دنیا میں،
قیامت کے دن جنت میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی دو دو قسمیں۔ اس کی مزید تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لوگوں نے یہاں پر قیاس آرائیاں کی ہیں، ہر در میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی، اس طرح اس طرح اس طرح، وہ سب ظن و تخمین ہے، تفسیر بالرائے ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ہم قرآن کی تعبیر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہر میوے کی دو دو قسمیں، دو قسم اس وقت ہوتا ہے جب دونوں کی لذت مختلف ہو، دونوں کا رنگ مختلف ہو۔ جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قیامت کے دن جب ان جنتوں میں پہنچو گے، ان نعمتوں کو، ان پھلوں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، استر بطائن ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے میوے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، دان نزدیک ہوں گے، جنتین دونوں جنت کے میوے۔ استبرق، برق کا لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے، فارسی میں یہ لفظ استقر کہتے ہیں، یہ فارسی کا استقر عربی میں جا کر استبرق ہو گیا۔ جی متکئین علی فرش، یہاں پہ ہماری دنیا کی جو فہم ہے، دنیا کے جو بود و باش ہے، اس کے مطابق ہی بیان ہو رہا ہے۔ اور علی فرش، ایسے فرش پر، اور اس کے استر ہوں گے، اور وہ ریشم کے استر ہوں گے، یہ ہم کو سمجھانے کے لیے۔ وَإِلَّا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ، کسی کے سمجھ میں نہیں بات آئے گی وہاں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ بیان کیا جائے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں جو موجود ہے ان چیزوں کے نام سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور یہ جنت کے دو پھل جو ہے وہ دسترسی میں ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جنت میں آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، دنیا میں آپ کا ارادہ نافذ ہے کہاں؟ آپ کے اپنے وجود کے اوپر آپ کا ارادہ، آپ ارادے سے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کرے، ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آپ خود چلنے کا ارادہ کرے چل پڑتا ہے، بیٹھنے کا ارادہ کرے بیٹھ پاتا ہے۔ آپ کا اپنے اوپر آپ کا ارادہ نافذ ہے، اپنے وجود سے باہر کی دنیا پر آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے۔ آپ کو کپڑا چاہیے، آپ نے ارادہ کر لیا کپڑا آپ کو مل جائے گا، نہیں ملے گا، آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، ارادے سے عمل کرو، عمل سے آپ کو کپڑا، کمائی کرو، پیسے بناؤ، پھر کپڑا خریدو۔ آپ گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، گھر نہیں بنتا ارادے سے، جی عمل کرنا پڑتا ہے۔ مگر قیامت جنت میں ارادہ نافذ ہے آپ کا، یہ بڑی بات ہے۔
جنت میں آپ کا ارادہ نافذ ہے، آپ نے جو چاہا فوراً حاضر ہو گیا۔ وجن الجنتین دان، پھل جو ہے وہ آپ نے ارادہ کر دیا تھا، سامنے حاضر، ارادہ نافذ، مجھے وہ پھل چاہیے، سامنے وہ پھل حاضر ہو گیا۔ جی، جنت کی دو اہم باتیں، ایک تو تکرار نہیں ہے اور دوسرا آپ کا ارادہ نافذ ہے جنت کی چیزوں پر، جو بھی آپ نے چاہا فوراً ہو گیا۔ اس کے لیے آپ کو مشقت کرنا نہیں پڑتا، اسباب و علل کا ذریعہ اختیار کرنا نہیں پڑتا دنیا کی طرح۔ انشاءاللہ خدا نصیب کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کوئی جھٹلا سکتا ہے ان نعمتوں کا مشاہدہ کے بعد؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔